معاملات زندگی کو گزارنے کے لیے ہم لوگوں کے پاس نا بہت سا کہنے کو تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہم لوگوں نے سونا اٹھنا بیٹھنا اپنے زندگی کے جو ہے ساری روٹین ورک بھی اس کے اندر کرنا، جو جاب ورکر لوگ ہیں انہوں نے اس کے اندر ورک کرنا، مطلب گھروں کے بھی باہر کے بھی سارا، یہ زندگی اسی طرح ہی چلتی ہے، نہ تو یہ کبھی رکی ہے نہ ہی کبھی کسی کے کام مکمل ہوئے ہیں۔ تو جی میں نے بھی آج ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نا میں نے اپنی وہ ساری چیزیں کہ میں نے کہا کہ روزانہ ہی میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان پینڈنگ چھوڑ دیتا ہے، تو میں نے کہا چلو معاملات زندگی نہ کبھی پورے ہوئے ہیں، نہ کسی سے بھی نہیں کبھی یہ ہوئے، لیکن کوشش تو انسان کرتا ہے نا کہ بھئی ہم لوگ چلو زیادہ نہیں تو تھوڑے بہت کر ہی لیں۔ ان سب کو میں نے دیکھتے ہوئے نا میں نے کافی ٹائم سے میں نے اپنے مائنڈ سیٹ رکھا ہوا تھا کہ چلو نا کچھ جو ہے نا پہلے میں کیونکہ ہم لوگ مطلب کوئی نہ کوئی ایسی چیز میں نہ بناتی رہتی ہوں کہ جس کے ساتھ نا بندہ، چلو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ لوگ ہر ٹائم باہر سے ہی کچھ لاؤ اور کھاؤ یا کچھ اس طرح سے، میں کہتی ہوں کہ گھروں میں کچھ ایسا رہنا چاہیے بنا ہوا کہ جس کے ساتھ آپ لوگوں کے ٹائم کی بچت بھی ہو جائے اور آپ کا جو ہے نا آپ کی صحت کے لیے بھی وہ ہیلتھی ہو۔ اسی لیے میں نے نا سوچا کہ میں ڈرائی فروٹ جو ہے نا اس کو جو ہے سفید اور کالے تل ان کے مطلب کہ نا وہ بنا کے ان کی پہلے تو میرا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ میں نا ان کی پنیاں بنا لیتی ہوں، پھر میں نے سوچا کہ پنیوں کا تو اب موسم کافی حد تک چینج ہو گیا، تو ایسا کرتے ہیں کہ میں نا ان کو جو ہے نا ڈرائی فروٹ کو اور جو سفید تیل ہیں تو اس کو لیے نا میں اس کے اندر وہ کھجوروں کو ایڈ کر کے نا تو میں ان کا وہ جو ہے نا وہ ایک آپ اس طرح سے کہہ لیں گے پنجیری ٹائپ سی نا وہ بن جائے گی، تو وہ بڑی آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بڑی اچھی، آپ کو پتہ ہے کھجوریں تو ویسے ہی ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، آئرن سے بھرپور چیز ہے۔ ویسے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مٹھی بھر کھجوریں جو ہے نا وہ کھلایا کرو، خون کی کمی کو یہ پورا کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ادر جو دیگر معاملات زندگی ہیں اس میں بھی یہ کافی زیادہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں، یہ جتنی بھی میں نے اس کے اندر شامل کی ہیں۔ تو چلیں جی یہاں سے ہم آپ کو سٹارٹ کرتے ہیں، بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے یہ سفید تل ہیں جن کو میں نے ڈرائی روسٹ کرنے کے لیے ایک برتن میں ڈال کے نا میں نے کہا اچھی طریقے سے کافی حد تک یہ ڈرائی روسٹ ہو چکے ہوئے تھے، خوشبو آ رہی تھی، لائٹ سے براؤن بھی ہو چکے ہوئے تھے، میں نے کہا چلو جی ذرا ان کو اچھے طریقے سے کر کے اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے جو ہے نا وہ بلیک تل وہ بھی نکال کے رکھ لیے، تقریباً میرے کوانٹٹی میں سیم تھی، آدھا کلو جو تھے وہ وائٹ تل تھے، آدھا کلو بلیک تل تھے، ان دونوں کو میں نے علیحدہ علیحدہ سے روسٹ کیا، کیونکہ جو وائٹ تل ہوتے ہیں ان کو روسٹ ہونے میں تھوڑا بہت کم ٹائم لگتا ہے اور جو بلیک ہیں ان کو زیادہ لگتا ہے، اسی لیے میں نے ان کو علیحدہ علیحدہ سے کیا، بے شک انہوں نے بعد میں تو اکٹھا ہی ہو جانا تھا سب کچھ، لیکن پہلے میں نے ان کو جو ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ سے ان کو ڈرائی روسٹ کر کے، جو یہاں پہ تیل کافی مطلب وہ ہو چکے تھے، روسٹ ہو چکے تھے، ان کو میں نے ڈش آؤٹ کیا کر کے اور علیحدہ سے رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بلیک تیل کو بھی ڈال کے میں نے کہا ان کو بھی ڈرائی روسٹ کرنا ہے۔ ان کو روسٹ کرتے ساتھ ساتھ نا مجھے خیال آیا کہ میں نا جو دوسرے ڈرائی فروٹ ہیں ان کو بھی میں نکالوں، سارا ان کا بھی کروں، کھجوروں کی گٹھلیاں میں نے پہلے ہی نکال کے علیحدہ سے وہ کر لی ہوئی تھی۔ اس طرح کے کام میں اکثر ابو کو بول دیتی ہوں، ابو جی بڑے شوق سے یہ کام کرتے ہیں، ان کو بڑا مزہ آتا ہے اس طرح کے کاموں میں، بہرحال خیر میں کہتی ہوں چلو وہ بھی تھوڑا بیزی رہیں گے، اس طرح انسان کی ذرا نا دھیان بڑھ جاتا ہے انسان کا۔ تو جی یہاں پہ یہ بھی کافی حد تک ہو چکا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس تو مطلب کافی رات کے تقریباً 8 بجے کا ٹائم ہے، تو میں نے کہا چلو دن میں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، جو ٹائم ملتا ہے اس ٹائم پہ ہی کبھی کبھی مجھے تو زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ میں تو بہت زیادہ ہی کام کرتی ہوں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اب تو میں بہت زیادہ کم کوس ہو چکی ہوں، کیونکہ میں پہلے بہت کام کیا کرتی تھی، بہت زیادہ بڑی خوشی سے اور بڑی اس طرح سے، پھر وقت اور حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ انسان کی صحت بھی وہ نہیں رہتی، پھر کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں، کچھ معاملات زندگی ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں آ کے انسان نہ ویسے ہی ان کاموں سے بور ہو جاتا ہے۔ بہرحال خیر باتیں ہوتی رہیں گی، یہاں میں بتاؤں ادھر ہمارے جو ہے وہ بلیک تل روسٹ ہو رہے تھے، ادھر میں نے جو ہے نا وہ کشمش اپنی نکال کے ایک سائڈ پہ رکھی، اس کے ساتھ ہی میں نے بادام، ان سب کی میں نے کوانٹٹی سیم لی ہے، میں نے 1 پاؤ بادام لیے ہیں، 1 پاؤ میں نے کشمش لی ہے، 1 پاؤ ہی میں نے گوڑا چنے لیے ہیں بنے ہوئے،
اور جو ہے وہ تل، سفید تل اور کالے تل، ان کی میں نے آدھا کلو کی کوانٹٹی لی ہے۔ اس کے اندر کھجوریں جو ہیں تقریباً وہ 1 کلو میں نے کھجوریں، 2 قسم کی کھجوریں ڈالی تھی۔ ایک میں نے کھجور ڈالی تھی کہ جو تھوڑی ڈرائی ہوتی ہے وہ، اور ایک میں نے کھجور ڈالی تھی جو مطلب کہ نا نرم، تو اتنی ڈرائی نہیں ہوتی ہے لیکن یعنی کہ وہ بھی ہوتی ڈرائی ہے۔ اس کے اندر بھی پتہ ہے آپ کو، پتہ ہے وہ کالی اور سفید کھجور کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے، یہ وہ چیز ہے۔ تو اس کو یہاں پہ جیسے جیسے یہ ہوتے رہیں گے ویسے ساتھ ساتھ ہی پھر میں نے کہا چلو اس طرح سے، تو بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ بھائی بار بار کہتا ہے مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے، ہم لوگ کچھ نیا کام کر رہے ہیں۔ ادھر ہی ساتھ ہی میں نے نا اس کو بھی جو ہے کوکونٹ میں نے اس کو دے دیا، میں نے کہا یہ تم نا اس کو بیٹھ کے تو ذرا اس کی کٹنگ کرو۔ اس طرح کے کام وہ بھی بڑے شوق سے یہ کرتا ہے۔ پتہ ہے جب جو فیملیز ہوتی ہیں نا خود سے جنہوں نے کرنا ہے ہوتا ہے، ہر سارے کام اپنی ذمہ داریاں ان کی اپنی ہوتی ہیں، خود ہی سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے، تو ان فیملیز میں نا یہ کچھ نہیں آتا کہ بھئی یہ فلانے کا کام ہے یا فلانا کرے یا وہ کرے یا یہ کرے۔ اس پہ پھر مل جل کے سب ایک دوسرے کا کام دیکھ کے کر لیتے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ میرا کام ہے تو چلو کوئی آس پڑوس میں اگر کسی نے دیکھا تو کر دیا، لیکن اب تو معاملات زندگی اتنے زیادہ بکھر گئے ہوئے ہیں کہ انسان سے اپنا ہی بن پائے تو بڑی بات ہوتی ہے، دوسرے کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ دونوں جو ہے نا یہاں پہ میں نے روسٹ کر کے سفید تل بھی اور کالے تل بھی نکال کے میں نے ایک سائڈ پہ رکھے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کہا چلو بادام اور جو گوڑا چنے ہیں ان کو بھی میں ڈرائی روسٹ کر لوں۔ بادام تو کبھی بھی آپ کو کچے کھانے ہی نہیں چاہیے، جب بھی مارکیٹ سے لے کے آئیں، بے شک آپ لوگوں نے ان کو بھگو کے کھانا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، آپ ان کو تھوڑا ڈرائی روسٹ کر لیں۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ باہر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ویسے ہی نکال کے رکھے ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتہ انہوں نے جب نکالے ہیں تو کس طرح کے اس کے ہاتھ لگے ہیں یا کہاں سے یہ ہوتا ہوا سامان آیا ہے۔ ہم لوگوں نے تو صرف اتنا دیکھا نا جی کہ بادام ہے، ہم لوگ تو صرف بادام کے نام کے پہ مر رہے اور اس کو دیکھ رہے، لیکن جو اس کے ساتھ اس کے جو بیکٹیریاز ہیں اور اس کے جو جرمز ہیں وہ ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو ہے نا ان کو تھوڑا سا اگر آپ لوگ ہلکے سا واش کر کے اور پھر بھی ان کو ڈرائی روسٹ کر کے رکھ لیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے یہ بہت اچھی چیز رہے گی۔ یہاں پہ یہ بھی تقریباً کافی حد تک روسٹ ہو چکے ہوئے تھے۔ میرا یہ دل تھا کہ یہ نا ہلکے سے نا لائٹ سے براؤن ہوں تو ہی میں پھر ان کو اتاروں۔ اسی طرح سے ہی ہوا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں نے جو ہے نا وہ کیا کہ تو جی یہ بھی کافی ہو چکے ہوئے تھے، میرا بھی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بھی نہیں ہوئے، کیونکہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جب آپ ان کو اس طرح سے کر کے کھاتے ہیں یا کسی بھی چیز میں ڈالتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ ان کو کروں مکس ہی، پھر میں نے کہا نہیں علیحدہ ہی، کیونکہ بادام وغیرہ ایسی چیزیں کہ ان کا ذرا تھوڑا منہ میں ان کو ذرا میں نے موٹا کرش کرنا، تو ان کا جو ہے تل ان کو ذرا جو ہے وہ میں نے بریک کرنا تھا، اس لیے اسی طرح اب یہاں پہ میرے پاس نا السی تھی، وہ بھی 1 پاؤ کے قریب تھی۔ میں نے کہا اس کو بھی اس کے اندر ایڈ کر لیتی ہوں۔ اس کو میں نے ہر چیز میں نے ڈرائی روسٹ کیا ہے، میں نے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی آئل نہیں ڈالا، نہ ہی میں نے اس کے اندر کوئی اور گڑ وغیرہ ایڈ کرنا ہے۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ نے اس کے اندر کیا ایڈ کرنا ہے، آپ کو کیا اچھا لگتا ہے۔ چینی آپ کو مزے کی لگتی ہے تو آپ اس کو ایڈ کریں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ چینی آپ کی جان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ چینی اپنے کھانوں سے نکال دیں اگر آپ لوگ آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ میری ساری کھجوریں ہیں، یہ تقریباً 1 کلو کے قریب ہوں گی کھجوریں، وائٹ کھجور اور جو تھی نا بلیک کھجور، یعنی کہ جو ڈرائی اور جو دوسری والی ہوتی ہے وہ دونوں اس طرح سے۔ یہاں پہ یہ میں نے کشمش اور کوکونٹ اس کو بھی میں نے کر لیا، میں نے کہا ساتھ ہی میں برتن بھی اٹھا لوں یہاں سے۔ میں نے کہا تھوڑا سا اس کو ذرا مطلب ہوا لگتی ہے نا تو میں ان کو جو ہے نا ساتھ ہی میں گرائنڈ کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ میں نے سوچا چلو، میں نے کہا اب ساتھ ہی میں کوئی گرائنڈر نکالتی ہوں، اس کے اندر یہاں پہ میں نے ان کو گرائنڈ کرنا سٹارٹ کر دیا، کافی حد تک یہ ہو گیا ہوا تھا ٹھیک۔ آنٹی بھی تھی، میں نے آنٹی سے بولا، میں نے کہا چلیں جی آنٹی ایک کام تسی کرو ذرا یہ نیکی دا، کیونکہ میں نے تو سارے محنت والا کام میں نے کر لیا، باقی آپ کریں۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو جو ہے نا بادام اور جو تھے چنے ان سے میں نے سٹارٹ کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے سوچا کہ نا ہم لوگ ساتھ اس کے اندر وہ بھی ایڈ کرتے ہیں کوکونٹ بھی، کیونکہ
کشمش اور کوکونٹ جو ہے نا اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ڈرائی چیز کے اندر اس کو ڈال کے کرتے ہیں نا تو وہ جو اس کا آئل ہوتا ہے اور اس کی جو تھکنس ہوتی ہے نا وہ دوسری چیز جو اپنے اندر جذب کرتی ہے. یہ ساری چیزیں جو کھجوریں تھیں کھجوروں کو نے تو ہونا نہیں تھا, ان کو پھر میں نے اس طرح سے کیا جو ہینڈ میکر ہوتا ہے نا, قیمہ جو بنانے والا ہوتا ہے اس کے اندر میں نے اس کو اچھے طریقے سے کیا. بس وہ میں آپ لوگوں کو دکھا نہیں سکی, لیکن نیکسٹ کبھی پھر میں اس کو ٹرائی کروں گی تو وہ بھی دکھاؤں گی. یہاں پہ یہ سارا کچھ میرا بن کے مکس کر کے میں اب یہاں پہ اس کو مکس کر رہی ہوں, کیونکہ ڈرائی پہلے میں نے اس کو روسٹ کر لیا ہوا تھا ہر چیز کو اچھے طریقے سے. آئل گھی میں نے ڈالنا کوئی نہیں تھا اس کے اندر, کیونکہ اس کا اپنا ہی آئل بڑا ہوتا ہے, ہر چیز ہوتی ہے اس کے اندر. گڑ وغیرہ بھی نہیں ڈالنا تھا, ایڈ نہیں کرنا تھا کچھ بھی. اس کی ریزن کہ کھجوریں میں نے اس کے اندر اتنی ڈالی تھیں کہ وہ میں نے میٹھے کے لیے ہی ڈالی تھیں کہ چلو دودھ کے ساتھ بندہ تھوڑا سا نا وہ کر لیتا ہے. تو یہ ساری اس طرح سے. اب جب میں نے یہ سوچا کہ کیونکہ کھجور جب وہ نکلتی ہے نا اس کے اندر سے قیمے والی مشین سے یا ویسے ہی اس کو تھوڑا ہم لوگ کریں تو وداؤٹ ملک اگر اس کو ہم لوگ وہ کرتے ہیں نا بلینڈ کرتے ہیں تو وہ بڑی جو ہے نا وہ سخت سی ہوتی ہے. یہاں پہ میں نے جب اس کو دیکھا سارا میں نے اس کے اندر وہ مکسچر اس کا ایڈ کیا تو وہ نا کافی سخت تھا. میں نے کہا میں اس کو اس طرح سے کرتی ہوں جو ہے نا تھوڑا سا اس کو مطلب ہلکی آنچ پہ بناتے ہیں دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ, تاکہ تھوڑا جیسے جیسے گرم ہوگی ویسے ویسے نہ یہ ہو جائے گی. لیکن بڑے مزے کی وہ لگ رہی تھی مجھے تو اس کی سیویاں سے. یہاں پہ میں نے اس کو ڈال کے پتیلے کے اندر چولہے پہ رکھا یا جو ہے نا میں نے کہا چلو ہو جائے ساتھ میں ہلکی آنچ پہ. یہ چیک کروائے آپ کو دیکھیں بالکل تیار ہو گیا تھا. ادھر ہی میں نے ڈش آؤٹ کیا کھانے کے لیے, ساتھ میں میں نے چائے ساتھ رکھی. تو پنیاں تھیں, ہاں وہ میں نے کہا چلو جی آج پنیاں بھی آئی ہیں ہمیں گفٹ, ان کو بھی ساتھ ساتھ ٹرائی کرتے ہیں. تو یہ بھی چیز جو ہے نا ٹرائی. چائے کو دیکھیں جی کیسے وہ ابل ابل کے پاگل ہو چلی ہوتی ہے, بس کرو میرے چکی کڈنا جی ہوں. خیر میں نے سارا کچھ نکال کے ڈش آؤٹ کر کے میں نے کہا چلو سب سے پہلے مجھے کھانے کا مزہ آتا ہے گھر میں, کیونکہ کھانا میں کیا سمجھتی ہوں کہ کھانے والا بندہ وہی ہوتا ہے جو اچھے طریقے سے کھانے کو جو ہے نا کھانا بنانے والے کی جو تعریف اچھی کر دے, وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ بڑی بات ہوتی ہے. ہمارے ابو اس کام میں بڑے ماہر ہیں الحمدللہ, وہ بڑی اچھی سی تعریف کرتے ہیں. وہ بڑا اچھا مطلب کہتے ہیں جی کہ ہاں کھانا بڑا اچھا بنایا, یہ کیا وہ کیا. خیر کھانا پریزنٹ کرنے کا بھی ہوتا ہے, لیکن کھانا کھانے والے کی بھی بات ہوتی ہے کہ اس کو ٹیسٹ کیسا آیا. تو جی اسی طرح سے کھانے بناتے رہا کریں, اپنے ٹائم کو اسپینڈ کرتے رہا کریں. اوکے جی.